دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دیں۔ ایک موقع کے اوپر تھوڑا سا معاملہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بالکل ادھر ہی روک دیا کہ ہو آر یو، تم کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کی کو حرام قرار دو۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، اور یہ بات بالکل اللہ کے اختیار میں، صرف اللہ کا یہ حق ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیں، یا اپنے نبی کے ذریعے اگر اللہ حکم دے تو وہ اور بات ہے۔ یہ دین کے اوپر اجرت لینا، صلاۃ پڑھانے کے پیسے لینا یا امامت کے پیسے لینا اور پھر اس کو جائز قرار دینا، اس کو حلال قرار دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو مولویوں نے سب مسلکوں کے مولویوں نے مل کے اس چیز کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں جب یہ سارے مولوی آپس میں مل جائیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے جب اکٹھے ہو کے اجرت لینا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو تو نہیں پکڑے گا۔ تو اس انداز سے ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات یہ آخری بات ہوتی ہے، اور دین اب مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ باقی اجتہاد ہے، دین کے اندر رہتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اجتہاد کرنا کسی چیز کو، اس کی یہ بہترین مثال یہ ویڈیوز کا استعمال ہے۔ تو اس کے اوپر اجتہاد ہوا ہے کہ یہ اس تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ذریعے ایمان اور اسلام کی تبلیغ کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اب جس نے اس کو حلال اور حرام کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہ بھی بہت بڑے مجرم ہے۔ اس سلسلے میں یہ معراج الدین نے یا محمد حنیف نے یہ انداز اختیار کیا، پھر سجدہ تعظیمی کو انہوں نے جائز قرار دیا، محمد حنیف کی پارٹی نے، کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ تفسیر کے اندر جو دعوت القرآن تفسیر کے اندر انہوں نے یہ شرک انجیکشن دے دیا، اندازہ لگا یہ دعوت القرآن تفسیر کا نام لکھا گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے جو باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن ان سب سے بات ہوئی ہے، محمد حنیف کو تو 6 7 سال 8 سال سمجھایا ہے، اس کے اوپر پوری طرح حجت تمام ہوئی ہے۔ اس نے ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے، ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے اس نے یہ اپنی پوری جماعت سے منوایا، اور ان بھیڑ بکریوں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ اللہ کی کتاب بالکل واضح انداز میں بیان کرتی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر اسی ایک چیز کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوتوں کا کفر کرو۔ کہیں کہا گیا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پچھلے انبیاء، پچھلی قوموں، پچھلی شریعت کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو بالکل خالص کر کے اس کی بندگی کی جائے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت میں فرمایا تمام انبیاء کا ذکر اور ان کی سنت کو، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ محمد حنیف نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ کتنا فرق ہے، کتنا عقیدے کا اختلاف ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، کیا یہ جماعت اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ امیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرو؟ کیا فرق ہے تمہارے میں اور دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں؟ وہ بھی تو شرک کے اوپر قائم ہے، اپنے امیر کو بات کو مانتے، سارے اپنے امیر کے دائرے کے اندر بند ہیں، کوئی اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ مسلک پرست جتنے ہیں، فرقہ پرست ہیں، اپنے اپنے اس مسلکی دائرے کے اندر بند ہیں کہ امیر صاحب نے جو کہہ دیا، یہ امیر صاحب نے جو کہہ دیا، یہی ویڈیو کے معاملے میں ان کے امیر صاحب نے جو کہہ دیا، کمال خان نے جو کہہ دیا جی، معراج الدین نے جو کہہ دیا جی، چاہے عالم دین کا فتویٰ موجود ہو، اس کے بعد انہوں نے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں۔ بہرحال ان سب پر حجت تمام ہے، ہمارا کام تو خالص قرآن اور صحیح حدیث کو پیش کرنا ہے اور اسی کو پھیلانا ہے، اور ان کی بالکل پرواہ نہیں کرنی ہے۔ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، ان کی وجہ سے اپنے مالک اور خالق کی تبلیغ کو روک دیں، توحید کی دعوت کو روک دیں، ان کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو خوش کرنے کا کوئی ارادہ ہو۔ ایک ذات ہے جس کو خوش کرنا ہے اور جس کی ناراضگی کا ڈر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور مالک توحید سے خوش ہوتا ہے، ایمان خالص سے خوش ہوتا ہے، جہاد سے خوش ہوتا ہے۔
ایمان کی محبت سے خوش ہوتا ہے، آپس میں مومن بھائی ہیں، کوئی عیب نہ لگائے، کوئی کسی پر الزام نہ لگائے، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ جتنی سورہ الحجرات کے اندر کتنی آیتیں آئی ہیں مومنوں کے آپس میں باہمی تعلقات کے اوپر، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مومن مومن ہوں، مومن آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ باقی آج امت مسلموں کو جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی درگت بنی ہوئی ہے اسی شرک کی وجہ سے۔ عربی ہوں یا اجمی مولوی ہوں، سارے تنخواہ دار ہیں، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ کم از کم شرک جن کے اندر ہے، یہ اہل حدیث یا سلفی یا حنبلی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھے تو سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں۔ اور قرآن اس سننے کے عقیدے کو شرک کہتا ہے۔ کوئی دوسرے کہتے ہیں نہیں دور سے پڑھو تو فرشتے لے کے آتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کو بائی پاس کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ وہ دعا اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، دعا فرشتے جو لکھتے ہیں اور اللہ خود بھی سنتا ہے، وہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف کوئی عمل نہیں جاتا ہے۔ مدینے والی قبر میں وہ زندہ نہیں ہیں، جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام کے اندر نبی علیہ السلام زندہ ہیں، سارے شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، برزخی زندگی وہاں ہے، ان قبر کے اندر برزخی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہے، غلطی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی غلطی تو ہوتی ہے، عقیدے کی غلطی ہوگی تو پھر ہمیشہ کی آگ میں رہو گے، اور اگر عمل کی غلطی کرو گے، اللہ کے دین کو روکو گے یا مومنوں کو برا بھلا کہو گے، یہ عمل کی غلطیاں، تو اس میں بھی آپ بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی اور اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر پوری طرح یکسو ہونے کی اور اپنے گناہ معاف کرانے کی بہترین ایک مدت ملی ہے، وقت ملا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کہ اس سے پہلے جو بھی گناہ ہوتے رہے ہیں، یہ اگر کوئی حرام کھاتا رہا ہے، اذان کی اجرت لیتا رہا ہے، اور نماز پڑھانے کے پیسے لیتا رہا ہے، یا ان حرام خوروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے علی انجینئر کی طرح، تو توبہ کرے، معافی مانگے اپنے مالک اور خالق سے۔ اسی طرح جو تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں اور توحیدی ویڈیوز کے خلاف رہے، ان کو بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے مالک اور خالق سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور لیکن اگر ڈٹے رہے تو اس کے بعد زندگی کا یہ اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔